حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ہم سب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو بکر ان کا لقب ہے، ان کا اصل نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ جنہوں نے ہر لحظہ ہر آن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کر دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے مرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر حضور کا ساتھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا کہ اسلام کو مال کی ضرورت ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال، پورے گھر کا آدھا مال لا کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ یہ عمر کی طرف سے اسلام کے لیے مال ہے۔ اور اس چیز کی دل میں خوشی تھی کہ آج تو میں نے اتنا مال لا دیا ہے کہ شاید اس سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں لا سکے گا، اور اس چیز کی خوشی تھی۔ اور اس وقت بھی مسلمانوں میں اور صحابہ میں اس چیز کی حرص اور ہوس ہوتی تھی کہ میں نیکی میں سبقت لے جاؤں۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی حرص اور ہوس رکھنا یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ بہت جائز بات ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے برعکس ہے۔ ہمارے یہاں نیکی میں سبقت لے جانے کی حرص اور ہوس نہیں ہوتی، بلکہ مال کی حرص اور ہوس ہوتی ہے کہ اس کے پاس اتنا مال کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس چیز کی حرص اور ہوس ہوتی ہے۔ بلکہ ہمیں تو نیکیوں میں، دین کے کاموں میں اور علم کی طلب میں حرص اور ہوس رکھنا چاہیے، اور یہی رکھنے کا حکم بھی ہے۔ بہرحال کچھ ہی لمحوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں اپنا جتنا مال تھا وہ سب لے کر آئے اور لا کے پیش کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ یہ تو تقریباً سارا ہی مال لگ رہا ہے گھر کا، گھر میں کیا چھوڑا؟ کہا یا رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اللہ اکبر، اپنے گھر کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا، یہاں تک کہ اپنا کرتا جو پہنے ہوئے تھے اس کو بھی اتار کے اور ٹاٹ کی بوری پہن کر اور اس میں ببول کے کانٹے لگا کر اور وہ کرتا بھی حضور کو لا کے پیش کر دیا کہ شاید اسلام میں کسی کو جہاد میں اس کرتے کی ضرورت پڑ جائے۔ کیا سوچیے کہ کیا صحابہ کا اسلام کی خاطر عمل تھا، اور آج ہمارا عمل یہ ہے کہ ہمیں 2.5% زکوٰۃ کی مد میں نکالتے ہوئے بھی ہم اس میں ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہیلا مل جائے کہ یہ بچ جائے، یہ مال بچ جائے، یہ مال بچ جائے، زیادہ زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، وہ اپنے گھر کا سارا مال لا کے انہوں نے دے دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جبریل امین آئے تو دیکھا وہ بھی وہی لباس پہنے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنے۔ حضور نے پوچھا جبریل یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم بھی ایسے ہی لباس پہن لو۔ تو ہم سب نے آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ان جیسا لباس پہنا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ کیا اس حال میں ابو بکر مجھ سے راضی ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ باری تعالیٰ، رب تعالیٰ پوچھ رہا ہے حضرت ابو بکر سے کہ پوچھو کہ کیا ابو بکر اس حال میں ہم سے راضی ہیں؟ آج مجھ سمیت تمام دنیا کے لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کو پیش کر کے کہیں کہ یا اللہ ہم تو گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، لیکن تو تو رحمان اور رحیم ہے، تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا۔ لیکن یہاں معاملہ ہی الگ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات حضور نے بتائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ یا رسول اللہ، میری کیا اوقات کہ میں اللہ تعالیٰ سے ناخوش ہوں، ناراض ہوں، یا میں کسی چیز پہ شکوہ کروں، بلکہ مجھے تو یہی خواہش ہے، میری تو یہی کوشش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس مجھ سے کسی حال میں بھی راضی ہو جائے، تو بس میں تو اللہ سے ہر حال میں راضی ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ اور آج اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو ہم ذرا سی چیز کے لیے، چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کر بیٹھتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کا اظہار کر بیٹھتے ہیں۔ اس نے اتنی نعمت دی، اتنی نعمت دی، گن نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنے صرف جسم میں آنکھ ہی کو لے لیں تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ آنکھ تو بہت بڑی بات ہے، منہ میں لعاب بننا اتنی بڑی نعمت ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، پلک کا چپکنا بھی ایک نعمت ہے۔ اتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی، لیکن پھر بھی ہم چھوٹی چھوٹی سی دنیاوی اشیاء کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناشکری کا اظہار کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ہر حال میں راضی رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، توفیق نصیب فرمائے۔ تو میں بات کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر سے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، ہمیں کسی وقت بھی حکم ملے گا ہمیں یہاں سے ہجرت کرنی ہوگی،
ہم صرف اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے ہمیں مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہوگی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم. پھر جب وہ رات آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا کہ اے محبوب آپ اس شہر سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے کیونکہ کفار کا ظلم و ستم بہت بڑھ چکا تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر جب حضور تشریف لے گئے تو حضرت دروازے پر دستک دی تو حضرت ابوبکر تشریف لے آیا. کہا یا رسول اللہ حکم. کہا کہ ابوبکر ہجرت کرنی ہے. کہا رسول اللہ چلیے. کہا تو تم تیار ہو. کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے حکم دیا تھا اس بات کو بھی کچھ ٹائم گزر چکا تھا, کچھ دن گزر چکے تھے. کہا جب یا رسول اللہ جب آپ نے مجھ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ابوبکر تیار رہنا ہمیں کبھی بھی ہجرت کے لیے نکلنا ہوگا, تو یا رسول اللہ اس دن سے میں نہیں سویا کہ کہیں میں سوتا نہ رہ جاؤں اور آپ کے ہجرت پہ کہیں دیری نہ ہو جائے, میں سوتا نہ رہ جاؤں. کیا شان ہے دیکھیے. اور پھر حضور کے ساتھ نکل گئے سفر پر. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلنے کا کیا انداز تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر کبھی حضور کے دائیں آ رہے ہیں, کبھی حضور کی بائیں آ رہے ہیں, کبھی آگے آ رہے ہیں, کبھی پیچھے آ رہے ہیں. اب دو ہی لوگ ہیں چلنے والے, اس میں بھی ایک کبھی دائیں آ رہے ہیں, کبھی بائیں آ رہے ہیں, کبھی پیچھے آ رہے ہیں, کبھی آگے آ رہے ہیں. حضور نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا کرتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق نے جواب دیا یا رسول اللہ جب میرا دل کہتا ہے کہ کہیں آپ پر دشمن دائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں آ جاتا ہوں. جب مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن آپ پر پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. جب مجھے یہ خوف دل میں کھٹکتا ہے کہ کہیں دائیں بائیں سے حملہ نہ کر دے تو میں رسول اللہ آپ کی بائیں آ جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بہت خوش ہوئے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر اس غار سور کی طرف روانہ ہوئے جو 6000 فٹ کی بلندی پر پہاڑ ہے اور اس پر ایک غار ہے. آج تو سیڑھیاں ہیں, ہم چڑھ سکتے ہیں, اس وقت کوئی سیڑھی بھی نہیں تھی, ٹارچ بھی نہیں تھا, موبائل بھی نہیں تھا کہ رات میں کوئی ٹارچ کی روشنی میں دیکھ کے چڑھ جائیں. کالی رات, کالا پہاڑ, کیسے چڑھے ہوں گے؟ یہ سب روحانیت تھی, حضور کا ساتھ تھا. دونوں غار کی طرف گئے. غار کے باہر حضور کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ آپ ٹھہریے, میں ذرا غار کی صفائی کر دوں پھر آپ کو اندر بلاتا ہوں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کی صفائی کی تو دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں. اپنی چادر کو پھاڑا اور سب سوراخ کو بند کر دی, ایک سوراخ باقی تھا. کہا میں اس پہ اپنی ایڑی رکھ دوں گا. اور جب باہر تشریف لائے اور کہا رسول اللہ اندر آ جائے. حضور نے پوچھا ابوبکر تمہاری چادر کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا رسول اللہ وہ پھاڑ کے میں نے سارے سوراخ اس سے بند کر دیے ہیں. حضور نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی یا اللہ جنت میں ابوبکر کو میرا ساتھ نصیب فرما. سوچیے آج ہم سب اپنے لیے, اپنے تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے لیے بھی کہ یا اللہ ہمیں جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما. لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ جنت میں ابوبکر کو میرا ساتھ نصیب فرما. کیا شان ہے, کیا رتبہ ہے میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں استراحت فرما رہے تھے اور حضرت ابوبکر نے اپنی ایڑی کو, کسی روایت میں ایڑی کسی میں انگوٹھا آتا ہے, بہرحال اپنے پاؤں کو رکھ کے اس سوراخ کو بند کیا ہوا تھا اور ان کے پاؤں پہ سانپ نے ڈس لیا اور اس سانپ کے ڈسنے سے, اس تکلیف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر ٹپکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دی. پوچھا ابوبکر تمہیں کس چیز نے رلایا؟ کہا یا رسول اللہ سانپ نے میرے پاؤں میں ڈس لیا ہے, اس تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. لیکن سوچئے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جگایا نہیں, جگائے حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. بہرحال حضور نے ان کے پاؤں کو دیکھا تو دیکھا کہ اس میں سانپ کا ڈسا ہوا جہاں پہ تھا. حضور نے اپنا لعاب دہن وہاں پہ لگایا تو سانپ کے زہر کا اثر جاتا رہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں واپس پہلے جیسا ہوتا چلا گیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعاب کا اثر کچھ میرے پاؤں میں بھی عطا فرمائے. جو میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے میرے پاؤں خود بخود صحیح ہو جائے. اس کٹھن وقت میں کہ جب دشمن کے حملے کا خطرہ ہے اور جان کے در پہ ہے اور دشمن غار تک آ چکا تھا, لیکن وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کو ایسا ڈھک دیا تھا کہ دشمن کو نظر نہیں آیا. لیکن اس کٹھن معاملے میں, اس کٹھن وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ دیا. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور آسمان پہ تارے ہی تارے چمک رہے تھے. اس وقت تو اتنی پولیوشن نہیں تھی نا کہ جو تارے نظر نہ آتے. وہ اکا دکا تارے آج ہمیں نظر آتے ہیں پولیوشن کی وجہ سے, اور ایک پولیوشن کی لیئر ہوتی ہے اس کی وجہ سے. وہی اگر آپ کسی ولیج اور کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں تو آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے. تو اس وقت نظر آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنے تارے ہیں
کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ کہا ہاں عائشہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں اتنی جتنی تاریں، اتنی نیکیاں ہیں۔ تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں، لیکن پھر تھوڑا سا ایک عنصر غم کا یہ آیا کہ یا رسول اللہ پھر میرے بابا کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا، کیا میرے بابا کی نیکیاں اتنی نہیں ہیں؟ تو کہا کہ عائشہ، ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں پر حاوی ہے۔ کہا وہ غار والی نیکی۔ اس لیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے، ابو بکر مجھ سے میری تمام زندگی کی نیکیاں لے لو، مجھے وہ غار والی ایک نیکی دے دو، وہ ایک نیکی مجھے دے دو، میرے لیے وہ کافی ہوگی۔ کیا شان ہے، کیا رتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر سنیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنا ایک راشن، اپنا ایک اماؤنٹ فکس کی ہوئی تھی کہ یہ مجھے ہر مہینے ملے گی، اتنی اماؤنٹ میں میرا گزر بسر ہو جائے گا۔ تو کچھ دن گزرے، کچھ ماہ گزرے، تو ایک دن انہوں نے کھانے کے ساتھ دیکھا کہ کچھ حلوہ بنا ہوا ہے۔ تو اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ جو ہمارے ہر مہینے راشن آتا، ہمارے گھر میں ہر مہینے جو راشن آتا تھا اس میں سے میں تھوڑا سا بچا کے رکھ لیتی تھی، تو آج اتنا جمع ہوا کہ ملا کے میں نے اس کو حلوہ بنا دیا، تھوڑا میٹھا اور تھوڑا آٹا بچا کے رکھ لیا تھا، تو آج اس کو ملا کے میں نے تھوڑا حلوہ بنا دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچی کیا کیا، آج ہمارے حکمرانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور تم جن کا نام لیتے انہوں نے کیا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے راشن سے کچھ حصہ کم کروا دیا، کہا کہ نہیں، یہ جو بچ رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکسٹرا تھا، اس سے کم میں بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے، تو اتنا حصہ اپنے راشن سے الگ کروا دیا۔ اور آج نام نہاد اسلام کا نام لینے والے کیا کر رہے ہیں، اپنا احتساب خود کیجیے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، وہ شخصیت کہ جو ان کو مرتبہ ملا وہ کسی کو نہ ملا، حضور اور تمام انبیاء کے بعد دنیا میں جو سب سے افضل ترین انسان ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کی فضیلت میں ایک بات اور یہ شامل ہے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے والد بھی صحابی، جو خود صحابی، جن کے بیٹے بھی صحابی، جن کے پوتے بھی صحابی۔ کیا شان پائی میرے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کی شان تو اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے، اتنی عظمت والی ہے کہ اگر میں بات کرتا چلا جاؤں تو شاید یہ دن کم پڑ جائیں، شاید یہ وقت کم پڑ جائے، شاید یہ ایام کم پڑ جائیں، لیکن ان کی فضیلت، ان کی افضلیت، ان کا رتبہ، ان کی شان بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ 300 سے زائد ایسی خصلتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان ساری خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت کسی انسان کے اندر دے دیتا ہے، اور اس خصلت کی وجہ سے اس کو جنت نصیب کرتا ہے۔ جب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس تمام خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت میرے اندر بھی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر، ساری خصلتیں تمہارے اندر موجود ہیں۔ تو اسی لیے تو ایک بار اور ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر وہ شخصیت ہیں کہ جنت کے تمام دروازے یہ کوشش کریں گے کہ ابو بکر مجھ سے داخل ہوں، ابو بکر میرے اندر سے داخل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے حضور سے محبت عطا فرمائے، جیسی وہ محبت کرتے تھے اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنت میں جانے کی سعادت نصیب فرمائے، اور آپ کا پڑوس عطا فرمائے، اور آپ کو پڑوس مل گیا تو ہمیں حضور کا پڑوس بھی مل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں سے ہمیں کچھ حصہ عطا فرمائے، اور آپ کی سنتوں پر ہمیں چلنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔